السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین اور حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ کیو ایچ پی ٹی وی چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین اور حضرات، وظائف کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارا مشن ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو شرکیہ کلام سے بچانا اور قرآنی وظائف پڑھانا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی داستان آپ کو سناتا ہوں۔ ہنستا بہستا گھر اجڑ گیا، غربت کی وجہ سے عورت بدکار ہو گئی، آخر بچے پالنے تھے۔ اچانک خاتون کی مجھے کال آئی، ساری کہانی سنائی، بڑا دکھ ہوا۔ میں نے پوچھا طلاق تو نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہوئی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ جو ہے کہ جناب علی کی کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور ذکر الہی کریں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اسے آپ پڑھیں۔ انشاءاللہ جب وہ وظیفہ پڑھیں گی تو خاوند کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور وہ جو ہے کہ شدید محبت پیدا ہوگی، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر آپ کی طرف آ جائے گا، منت سماجت کرے گا اور صلح کرے گا اور آپ کو لے جائے گا۔ غربت ہے، مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں، جب خاوند جو ہے ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو عورتیں بدکاری کی طرف ہی جائیں گی نا۔ تو اس لیے جو ہے کہ جب آپ گھر کا راشن پانی ہر چیز پوری کریں گے اور جناب علی کے بیوی کو بیوی سمجھیں گے، نوکر نہیں سمجھیں گے، تو وہ بیوی خوشحال گھر بنا دے گی اور گھر کو جنت بنا دے گی۔ لیکن جب خاوند جو ہے وہ نوک ٹوک کرتا رہے، جناب علی اسے پریشان کرتا رہے، دکھ تکلیف دیتا رہے، اور بچوں کو دودھ نہ لا کے دے اور اپنی عیشیاں باہر گھوم پھر کے کرتا رہے، تو جناب علی کہ یہ چیزیں جو ہیں پھر ہوتی ہیں، برائیاں بھی جنم لیتی ہیں، اور جناب علی ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، نفرت بھی ہوتی ہے، اور علیحدگیاں بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اس بہن کو وظیفہ بتایا، اس بہن نے جناب علی کے وظیفہ پڑھا۔ اول آخر 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ میں نے جو وظیفہ بتایا اور اسے کہا کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اول آخر 25 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ یہ سورت انفال کی 63 نمبر آیت ہے، 63۔ اس آیت کو 370 مرتبہ پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد، اول آخر 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تاکہ محبت پیدا ہو جائے، رحمت آ جائے۔ جب دلوں میں رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی تو دلوں میں محبت بھی آٹومیٹک آ جائے گی۔ تو ہماری بہن جو ہے، اس سے میں نے کہا تھا کہ یہ 27 یوم آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، بس پڑھتے رہیں۔ جب ایام کے دن آ جائیں تو پھر آپ اسے سٹاپ کر دیں، اور جناب علی یہ ہے کہ اسے آپ نے 27 دن پڑھنا ہے۔ لیکن اس میں جو ہے نا، جو غلطیاں گناہ بندہ کرتا ہے، اور اس گناہوں کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ دلدل میں پھنس جاتا ہے، تو اس لیے سارا دن استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور اپنے جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، اور جناب علی کے پوری توجہ کے ساتھ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو ہماری بہن جو ہے اس نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اور جناب علی یہ ہے کہ جب وہ 23 دن اس نے لگاتار وظیفہ پڑھا، اور کیونکہ ایام کا وقت آنے والا تھا 2 دن بعد، لیکن یہ ہے کہ 23 دن جب گزرے تو اس کے خامند اسے تلاش کرتا ہوا اس کے پاس پہنچ گیا، اور اس کی منت سماجت کی۔ اس کا خیال آیا کہ میری بیوی تو ہے، میرے بچے بھی ہیں اس کے پاس، اور جناب علی پتہ نہیں کس حال میں میرے بچے ہوں گے، اور وہ تڑپتا ہوا آیا، اور آ کر اس نے جناب علی منت سماجت کی، اور جناب بیوی بچوں کو جناب علی لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اور یہ اتنا قیمتی وظیفہ تھا۔ دیکھیں، میں آپ کو جو وظیفہ بتاتا ہوں، قرآن کی آیت بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شرکیہ کلام نہیں ہے۔ خواتین جو ہے، جو جس وقت پتہ چلتا ہے فوری طور پر جناب علی وہ جو ہے پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور جناب علی وہ جو کچھ بتاتا ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہ بھی کہتا ہے کہ چلو جناب علی یہ تم پڑھ لو۔ ایسی کوئی چیز نہیں پڑھنی۔ جب بھی آپ نے وظیفہ لینا ہے کسی سے، تو وظیفہ جو ہے وہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث کی کوئی دعا ہے، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مثلاً کہ کسی غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز پڑھنی شروع کر دی، اور جناب علی جس میں شرک موجود ہوگا،
تو پھر آپ کا ایمان داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، ہوشیار کرنا، کہ آپ جو ہے کہ قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کے ساتھ اپنا دفاع کریں، اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے رب کے آگے گڑ گڑائیں، لیکن اگر شرکیہ کلام کی طرف مت جائیں۔ بہت ساری دنیا دیکھ لی ہم نے، دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ خبردار ایسا کچھ نہ کرنا، یہ سب جو ہے یہ داؤ پہ ایمان کو لگانے کی بات ہے۔ کبھی کبھی بھی جناب علی اس طرح کی کام نہیں کرنا۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ بین قلوبہم ولکن اللہ الف بین انہ عزیز حکیم، سورۃ انفال کی 63 نمبر آیت ہے، اور اسے جناب علی آپ نے 370 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 25 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو ہماری بہنیں جن کو خاوند چھوڑ کر سائڈ پر ہو گیا ہے، تو وہ ہر خاتون جو ہے اپنے خاوند کے لیے پڑھ سکتی ہے، اپنے خاوند کے لیے پڑھ سکتی ہے، اور کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کیونکہ بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں، چلیں جی ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، کوئی یار راضی ہو جائے۔ نہ، کبھی نہیں کرنا، غلطی نہ کرنا، غلط کام نہیں کرنا۔ اللہ کو حاضر ناظر جان کر جناب علی جو ہے کہ آپ نے اپنے خاوند کے لیے عمل کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب خاوند کو صبح چلے جاتا ہے کام پر، رات کو آتا ہے، تو محبوب کو راضی کر لیں تو جناب علی کہ وہ بھی گھر میں چکر لگا کے چلے جائے۔ خبردار، تمہاری ذرا سی غلطیوں کی وجہ سے خاوند جو ہے تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو سدھار لو اور جناب علی اپنے مزاجی خدا کی خدمت کرو، اور جناب علی کے اس کی ضرورتیں پوری کرو، تو وہ بار کہیں بھی جا کے منہ نہیں مارے گا۔ تو میرے بھائی، میرے بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہم اچھے وظیفے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ کا کام ہے جناب علی ان وظیفوں کو پڑھ کر اپنی مشکلوں کا حل پائیں۔ اللہ پاک کے اگر گڑ گڑا کر آپ جب وظیفہ پڑھتے ہیں نا، تو رب آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اتنا ثواب بھی ملتا ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے، اور ثواب بھی آپ کو مل جاتا ہے، اور گناہ بھی آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور وظیفے کو پڑھیں گی۔ میں اپنی بہنوں سے بات کر رہا ہوں کہ اپنے اندر جو خامیاں ہیں وہ ختم کر دیں، اچھائیاں جو ہیں وہ خاوند کے ساتھ شروع کر دیں، اور وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ جناب علی کے خاوند جو ہے وہ تڑپتا ہوا آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ سے صلح کر لے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور وظیفے کو پڑھیں گی، اور اپنی سہیلیوں کو، اپنی کزنوں کو، جس کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اسے یہ ویڈیو جو ہے نا اسے شیئر کریں گی، تاکہ وہ بھی وظیفہ پڑھ کر جناب علی اپنی مشکل کا حل پائے۔ تو اللہ پاک آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔